غزہ کے ساتھ اسرائیلی فوجی درندوں کے لبنان پر بھی حملے۔ لبنان میں مسلسل اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 558 تک پہنچ گئی، جبکہ 1800 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی علاقوں پر میزائل اور راکٹ برسا دیے۔ اسرائیلی حکام حزب اللہ کے حملوں میں ہوئے نقصانات کو چھپا رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال، انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور جوانوں کے غیر معمولی حوصلے کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے کہا، پاک فوج سیکیورٹی اداروں اور KP پولیس کی استعداد کار مزید بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے تھرو نہیں ہو سکتا، مگر خود 184 کے نام پہ 186 کے نام پہ جج صاحبان نے اپنے آپ کو طاقت دیا ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتے۔ یہ فلو کراسنگ کو کمبیٹ کرنے کے لیے عدالت نے فیصلہ کیا کیا؟ 63A کا جب فیصلہ کیا جا رہا تھا، عدالت نے یہ اختیار اپنے پاس لے لیا کہ آئین میں ترمیم وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں۔ مجھے آئینی عدالت چاہیے جو بنا کر رہیں گے۔ آئینی عدالت ضروری بھی ہے، مجبوری بھی۔ جس ذمہ داری کے لیے جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی۔ جج صاحبان نے خود کو آئین بنانے کے لیے طاقتور کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی جنرل یا جج کے پاس حکومتی اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں جج اور جنرل نے حکومتوں کو گھر بھیجا۔ جوڑ توڑ کی سیاست بھی ملک میں چلی۔ بلاول نے سندھ حکومت کو کے الیکٹرک سے جان چھڑانے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بجلی کمپنی بنانے کی ہدایت بھی کر دی۔ میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کے الیکٹرک کی جو منوپلی ہے یہ تروانا ہے۔ سندھ پیپلز بجلی کمپنی بنائے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرو اور کراچی کے عوام کو بجلی فراہم کرو، اور پھر آپ فری مارکیٹ کا ذرا کمپٹیشن کرے اس کے الیکٹرک۔ پنجاب الیکشن ٹریبیونلز کیس میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹریبیونلز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ ٹریبیونل کی تعداد کا انحصار کیسز پر ہے۔ کیسز کو دیکھتے ہوئے ججز کی تعداد پر فیصلہ کریں گے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس مزید کہا، آئین کی کتاب موجود ہے لیکن کوئی پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں ایک درخواست کر کے تھک گیا ہوں لیکن کسی نے زحمت نہیں کی۔ جو معاملات عدالت کے نہیں انہیں آپس میں حل کریں۔ مخصوص نشستوں کا بحران، الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ آئینی اور قانونی ماہرین کی شرکت، الیکشن کمیشن کو تجاویز پیش کی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواستیں دائر۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 سپریم کورٹ میں چیلنج۔ ترمیمی آرڈیننس آئین سے متصادم، اس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ آرڈیننس کا اجرا پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ بھی قرار دے چکی کہ آرڈیننس صرف ہنگامی حالات میں ہی جاری ہو سکتا ہے۔ درخواست گزار کا موقف، سندھ ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ درخواست پر فیصلہ آج ہی جاری کیا جائے گا۔ جسٹس یوسف علی کے ریمارکس۔ ایک آرڈیننس کی بنیاد پر جس آرڈیننس کو ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں، کوئی اختیار نہیں تھا صدر کے پاس کہ ایسا آرڈیننس پاس کرے جس کی کوئی ابھی فی الفور ضرورت نہیں تھی۔ اس کے تحت ایک ان کانسٹیٹیوشنل آرڈیننس کے تحت آپ نے ایک سینئر جج کو ہٹا کے ججز کمیٹی میں آپ نے ایک جونیئر جج کو لے لیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو غیر قانونی سمجھتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس آرڈیننس کے تحت ایک سینئر جج کو ہٹایا۔ سینئر وکیل حامد خان کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے اوپر عدالت بنانا چاہتے ہیں جو آئین کی روح کے خلاف ہے۔ وکلاء ایسی آئینی ترمیم کو کبھی قبول نہیں کریں گے جس کا مقصد نظام کو تباہ کرنا ہوگا۔ اور ICC ویمن T20 ورلڈ کپ کی تیاری، پاکستان ویمن ٹیم دبئی پہنچ گئی۔ پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ شائقین کرکٹ کو ویمن کرکٹر سے بہترین کارکردگی کی توقع۔ عالمی ایونٹ کا آغاز 3 اکتوبر کو ہوگا۔